بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحديث الثاني وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. مجاہدہ کے باب کی یہ دوسری حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے نقل فرماتے ہیں. گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے. معنی اگرچہ نبی اللہ کے معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اگرچہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں. اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش کے برابر قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب میں آگے جاتا ہوں. یعنی وہ میری طرف آنے کے لیے ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف جاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے، ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو باعًا میں دو ہاتھ کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. کہ جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. بخاری شریف کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے. اس حدیث کا خلاصہ، اس حدیث کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقصد سے اس روایت کو مجاہدہ کے باب میں لائے ہیں کہ بندے کا کام کوشش کرنا ہے. بندہ اللہ کی طرف کوشش کرے، دین میں، عبادت میں، شریعت میں اپنی طرف سے جتنی ممکن، ہر ممکن جائز کوشش کر سکتا ہے کرے. یہ نہ دیکھے کہ میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، میں اچیو کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. اسی لیے کہا گیا کہ تو ایک بالش، تو اتنی تو کوشش کر میری طرف آنے کی تو میں تیرے دو بالش کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر میں تیرے طرف آؤں گا. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے انہوں نے خود مسلم شریف کی شرح کے اندر ہی اس بات کو لکھا ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو بندہ عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اپنی توفیق، اپنی رحمت اور اعانت کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی بندہ کوشش کرے گا تو اللہ کا آنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ ایک بالش کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا میری طرف آنے میں، میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کو مزید توفیق عطا کروں گا کہ وہ میری طرف اور آگے بڑھے گا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بیان فرمایا. اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ قلیل عبادت لے کر میرے پاس آئے گا، بندہ قلیل عبادت لے کر میرے پاس آئے گا تو میں کثیر ثواب کے ذریعے اس کی طرف جاؤں گا، کثیر ثواب لے کر اس کی طرف جاؤں گا. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے بندے کی کوشش کے مقابلے میں، وہ کیفیت کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے اس کی کوشش کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ ہماری کوشش کم ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ ایک بالش کے برابر تو میری طرف آئے گا، تھوڑا میری طرف آئے گا تو
تو میں ایک ہاتھ کے برابر تیری طرف آؤں گا، یعنی تیری تھوڑی کوشش ہوگی لیکن ثواب میرا بہت زیادہ ہوگا، میری توفیق، میری اعانت، میری مدد اتنی ہوگی کہ تو پھر میرا ہو کے رہ جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بندہ اللہ کی طرف ایک بالش چلتا ہے تو پھر اللہ ایک ہاتھ کے برابر چلتا ہے جس طرح ہم چلتے ہیں، کہ بندہ میری طرف چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے جاؤں گا تو انہیں اللہ تعالیٰ دوڑ لگاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے، لیٹرل میں نہیں جو ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ بالکل ہم دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دوڑ کے ہمارے پاس آئے گا، حقیقی معنی میں یہ بات نہیں، بلکہ اس کا مجازی معنی ہوگا کہ میں کثیر ثواب، اعانت کے ذریعے، توفیق کے ذریعے اس کو مزید توفیق عطا کروں گا، اس کی مدد کروں گا میری طرف چلنے کے اندر، دین کے اوپر قائم رہنے کے اوپر میں اس کی مدد کروں گا، استقامت اس کو ملے گی، ہدایت کی طرف آنے میں اس کی مدد کروں گا، لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، پہلے شرط کیا ہے؟ کوشش کرے۔ حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، ناظم سہارنپور، مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اور وہاں کے استاد حدیث، یہ بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں ماشاءاللہ، جو ہمارے شیخ حنیف صاحب آئے تھے اس دن وینسڈے کے دن، ان کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا حنیف صاحب ایک مرتبہ ہمارے حضرت فرماتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ان کے پیر دبا رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری حضرت سے بڑی محبت تھی، مجھے حضرت سے ایک علمی تعلق، ایک علمی لگاؤ، ایک عشق ہو گیا تھا، حضرت کی ہر ادا مجھے بہت بڑی پسند ہے، حضرت سے میرا ایک والہانہ تعلق ہو گیا تھا۔ فرماتے کہ حضرت مولانا حنیف صاحب جو اس دن آئے تھے، حضرت فرماتے کہ جب میں فارغ ہو گیا راندیر، حضرت کی فراغت راندیر جامعہ کی ہے، تو فارغ ہو گیا، تو فارغ ہونے کے بعد میرے دل میں تھا کہ بھائی اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، تو میرے دل میں یہ شوق تھا کہ میں ادیب بنوں، ادیب یعنی جو عربک گرامر کے اندر تخصص کا کورس ہوتا ہے 4 سال کا، 2 سال کا، کہ اس کے اندر اسپیشلٹی ہوتی ہے، تو اس کے اندر مزید، تو جو انسان یہ کورس کرتا ہے تخصص فی الادب جس کو کہتے ہیں، کہ عربک گرامر کے اندر وہ اگر اس کے اندر اسپیشلٹی کا کورس کرتا ہے تو 2 سال 4 سال میں وہ ادیب کہلاتا ہے۔ تو کہا کہ میرے دل میں یہ دعویٰ تھا کہ میں لکھنؤ چلا جاؤں اور ادب کے لیے، عربک گرامر کے لیے جو ہندوستان کا جو معروف و مشہور مدرسہ ہے وہ لکھنؤ کا ندوہ ہے، وہاں کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ عربی کے اندر بڑے ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں عربی کے اوپر بڑی محنت کروائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حنیف صاحب بھی فرماتے تھے کہ میرے دل میں بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں وہاں جاؤں اور ادب پڑھوں، تو پھر میں نے حضرت مفتی اسماعیل صاحب باری والا رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی گجرات کسی زمانے میں تھے، راندیر کے استادوں میں سے تھے، راندیر ہی کے اندر حضرت کی قبر بھی ہے، مفتی اسماعیل صاحب باری والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا فرماتے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں مجھ سے بڑی شفقت فرماتے تھے، تو میں نے حضرت کے پاس آ کے مشورہ کیا کہ حضرت میں ادیب بننا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اسے میں کہا کہ کیا 10 سال میں بھی ادب نہیں آیا تم کو کہ ابھی کون سے ادیب بننے جا رہے ہو، کہ 10 سال تو پڑھا ابھی ادب نہیں آیا تم کو، تو کہا کہ نہیں، ادھر ادیب بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاؤ سہارنپور جاؤ یا دیوبند جاؤ، سہارنپور جاؤ یا دیوبند جاؤ۔ حضرت فرمایا کہ اب حضرت کا حکم ہو گیا، کہ اس زمانے کے طلبہ بھی تھے جو اپنے اساتذہ کی بات مانتے تھے، اگر استاد نے کسی جگہ بٹھا دیا تو بٹھا دیا، پھر وہ زندگی نکال دیں گے وہاں سے، جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا وہاں سے ہٹیں گے نہیں وہ۔ تو کہا کہ 16 شوال ہو چکی تھی، داخلے 10 شوال کو مدرسے شروع ہو جاتے ہیں، پھر داخلے بند ہو جاتے ہیں، اور وہاں دارالعلوم دیوبند سہارنپور کی جو کرائٹیریا ہوتے ہیں وہاں امتحان کے عجیب ہوتے ہیں، وہاں یہ ماحول بھی ایک دیکھنے کا ماحول ہوتا ہے جس کو ہم انٹرنس ایگزام کہتے ہیں نا، وہاں داخلے کے لیے جو ایگزام ہوتے ہیں 5-6 ہزار اپلیکیشنز آتی ہیں، اس میں مشکل سے 500 طلبہ چوز ہوتے ہیں، لیکن عجیب ایک قیامت کا ماحول ہوتا ہے، حالانکہ جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں رمضان کے اندر تو سارے مدرسے بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مدرسہ، وہ طلبہ جو جن کو داخلہ چاہیے شوال کے اندر، وہ پورا مہینہ وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، وہاں تکرار ہوتی ہے، اور وہاں یہ چل رہی ہے، وہاں دیوبند کا 9 درہ بڑا مشہور ہے، وہاں 9 دروازے بنے ہوئے ہیں، وہ دروازے ہیں کہ جس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئے تھے اور جو اس مدرسے کی بنیاد پڑی تھی، تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 لکیریں بنائی تھی، 9 لکیریں،
تو وہ صبح میں گئے تھے تو وہ 9 لکیریں وہاں موجود تھیں، تو وہاں پر انہوں نے 9 دروازے بنائے ہیں. تو وہ دارالعلوم کا 9 درا بڑا مشہور ہے. امتحان کے زمانے میں ڈیڈ پیک ہوتا ہے، وہاں کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی، سارے طلبہ وہیں آ کر اپنے اسباق یاد کرتے ہیں. تو اب امتحان ہوتے ہیں اور امتحان ہونے کے بعد وہ پھر وہ رزلٹ جو آتے ہیں تو پھر بورڈ کے اوپر لگتے ہیں. اب طلبہ اپنا نام تلاش کرتے ہیں کہ پاس ہوا کہ نہیں ہوا ہوں. اب جو سینئر طلبہ ہے، پرانے طلبہ ہیں جو پہلے سے وہاں پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ پانی ڈالتے ہیں ان کے اوپر اور طرح طرح کی یہ ہوتی ہے، تو بھی ایک عجیب ماحول ہوتا ہے دیکھنے کا. تو کہنا کہتے ہیں کہ 16 شوال ہو گئی، اب میں جاؤں گا تو داخلہ کیسے ملے گا؟ تو کہا کہ میرے مکتب کے استاد سورت کے اندر مولانا یوسف قاضی تھے، وہاں پر سورت کے اندر امام تھے، وہ حضرت مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو انہوں نے مجھے ایک رکا لکھ کر دیا کہ بھائی یہ رکا وہاں جا کر دینا. تو کہا کہ وہ رکا لے کر میں وہاں گیا تو الحمدللہ میرا داخلہ ہو گیا وہاں پر، انہوں نے مجھے لے لیا وہاں پر. تو پھر ہم وہاں جا کر دور حدیث کے اندر پھر میں نے پڑھا. تو مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوری ترمذی شریف پڑھی. حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی ان کی رات میں خدمت کے لیے جایا کرتا تھا، تو ان سے حضرت سے بڑا تعلق تھا، محبت تھی حضرت سے، بہت علمی شخصیت تھی اور روحانی شخصیت بھی تھی. تو میں ادھر ادھر کے سوالات کرتا رہتا تھا حضرت سے. تو ایک مرتبہ رات میں پیر دباتے ہوئے میں نے سوال کیا جو اس حدیث کی مناسب ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو میں نے سوال کیا کہ حضرت، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر، آپ علیہ السلام کے لحد کے اندر، آپ علیہ السلام کے بدن سے مٹی کا جو حصہ لگا ہوا ہے، قبر کا جو حصہ لگا ہوا ہے، وہ دنیا کی تمام مٹی سے افضل ہے. یہ مسلم بات ہے کہ جو حصہ مٹی کا نبی کے بدن سے لگا ہوا ہے وہ دنیا کی تمام مٹی سے افضل ہے. تو کہا کہ بات صحیح. علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ حصہ مٹی کا جو نبی کے بدن سے لگا ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. تو کہا کہ یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی مخلوق اور کعبۃ اللہ بھی مخلوق، اور مخلوق کا کمپیریزن مخلوق سے ہوگا تو پھر نبی کا درجہ بڑھ جائے گا. اور بعض لوگوں نے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ حصہ جو بدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں پیر دبا رہا تھا حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، تو فوراً سنتے ہی کہا کہ یہ مولانا یونس جونپوری نے تقریر کی ہوگی. حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے، وہ بھی وہاں کے استاد تھے، تو کہا یہ مولانا یونس جونپوری کی تقریر ہوگی، یہ ان سے سنا ہوگا آپ نے؟ تو کہا کہ ہاں حضرت. حالانکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ خالق ہے اور جس عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ حصہ خالق سے جڑا ہوا ہے اور خالق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی اللہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. یعنی اللہ کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ عرش خالی ہے. اب اللہ کا بیٹھنا اس کی شان کے مطابق ہے. عرش استوا کا مطلب وہ نہیں کہ جس طرح ہم چیئر پر بیٹھتے ہیں اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی شان الگ ہے. اور عرش جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے، اور جب مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے ہوگا تو وہ مٹی جو نبی کے بدن سے لگی ہوئی ہے وہ افضل ہے. تو دونوں طرف کے اقوال ہو گئے، دونوں طرف کے کیا ہو گئے؟ اقوال ہو گئے کہ اس طرف یہ علماء کی یہ رائے بھی ہے اور اس طرف علماء کی یہ رائے بھی ہے. کیونکہ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شاگرد ہیں مفتی مظفر حسین کی، ان سے جلالین پڑھی. یہاں تک کہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے یہ بھی شاگرد ہیں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور میں نے اپنے حضرت سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کو جو تفقہ ملا تھا، حضرت مفتی صاحب کا جو علم تھا، مفتی پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ کے اندر جو ان کی گہرائی اور گہرائی تھی، جو پکڑ تھی ان کی، فرمایا کہ یہ تفقہ بھی ان کو مفتی مظفر صاحب سے ملا تھا. یہ دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور کے علماء کی یہ کیا ہے، یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ ایسے انہوں نے ایسے رجال پیدا کی. تو کہنے کہ اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دوڑتا ہے، کہ اس مناسبت سے میں نے بتایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس طرح عرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے جس طرح کہ ہم لوگ چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا دوڑنا بھی ایسا نہیں ہے جیسے ہم دوڑتے ہیں. اسی لیے ابن بطوطہ
بہت ہی بڑا مشہور مورخ گزرا ہے، سیاح گزرا ہے، جس نے پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا کا اس نے ٹریول کیا، اور پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد اس نے اپنی یہ لکھی ہے وہاں کا جس کو سفر نامہ کہتے ہیں وہ لکھا ہے. تو اس نے ایک جگہ کے اوپر لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم جیسے کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اللہ بھی ایسے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ابن تیمیہ کی طرف اس نے قول منسوخ کیا ہے. لیکن یہ قول چونکہ بھائی کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن پھر اس کو پروو کرنا یہ آسان، کیونکہ آپ بول کر تو کوئی بات بول دیتے ہیں، لیکن بھائی ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے. لیکن تو بھائی ابن بطوطہ کی بات کہ محققین علماء نے فرمائی کہ ابن بطوطہ کی بات صحیح نہیں ہے، ابن تیمیہ کی طرف یہ قول جو منسوخ کیا ہے وہ قول غلط ہے. اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری کتاب ہے وہ کتاب العبادات کتاب الایمان ہے، جس میں انہوں نے عقائد کو بیان کیا ہے. اس میں کہیں بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کا جس وقت انتقال ہوا ہے اس وقت ابن بطوطہ کی عمر 2 سال تھی. تو پھر اس نے امام ابن تیمیہ کا قول نقل کیسے کیا؟ تو گویا کہ بات بھائی علماء جو ہوتے ہیں نا، محققین جو ہوتے ہیں نا، ہر بات ٹھوک بجا کر لیتے ہیں. وہ ایسا کسی کی بات ایسے ہی لے نہیں لیتے ہیں، تحقیق کی جاتی ہے. وہاں پر حدیثیں جو آئی ہیں ہمارے پاس، یہ مسائل جو آئے ہیں، شریعت کی باتیں جو آئی ہیں، ایسا نہیں کہ جس نے جو کہا اس کو اٹھا کے لے لیا. وہاں تو برابر ان کو پرکھا جاتا ہے. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی. ان کے پاس کوئی آیا اور انہوں نے ایک حدیث نقل کی، ایک بات نقل کی، کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا. عبداللہ ابن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا. تو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کب سنا؟ تو پوچھا کہ بعد صفین، بعد صفین یعنی جنگ صفین کے بعد حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد میں نے سنا ہے. تو ایوب سختیانی نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کا انتقال تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہو گیا ہے، تو تو نے عبداللہ ابن مسعود کیا زندہ ہو کر واپس آیا تھے تجھے بات سنانے کے لیے؟ تو ایسا نہیں ہے، وہاں ہر بات کو جھانچا جاتا ہے، اس کا اوتھینٹسٹی اس کی دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات کتنی پکی ہے، پھر اس کو آگے نقل کیا جاتا ہے. ورنہ محدثین نے جو حدیثیں ہمارے سامنے نقل کی ہے وہ ایسے ویسے ہمارے پاس نہیں آئیں گی. تو اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا بھائی کہ انسان تھوڑا سا مجاہدہ کر لے، تھوڑی سی کوشش کرے. ہاں تو اصل بات وہاں سے چلے کہ مفتی صاحب کی مجھے بات سنا دی تھی، مفتی مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر کیا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ تو ایک بالش میرے پاس آئے گا تو میں ایک ہاتھ کے برابر تیرے پاس آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا. تو مفتی صاحب مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھاتے ہیں. فرما دیتے ہیں کہ بھائی جب والدین جو ہوتے ہیں نا بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، بچے کو کیا کرنا؟ چلنا سکھاتے ہیں. اب بچہ بیچارہ اس کو پہلے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ وہ 2 قدم چلے گا، 3 قدم چلے گا. اب اس کا کام کوشش کرنا ہے. اب وہ 2 قدم چلے گا اور وہ قدم چلنے کے بعد وہ گرنے ہی والا تھا کہ ماں دوڑتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے، باپ دوڑ کے اس کو پکڑ لیتا ہے. تو فرمایا کہ جب باپ جو ہے، ماں جو ہے، اس کی مامتا، اس کے دل کے اندر محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے. اس کے دل میں اتنی مامتا ہے کہ اپنے بندے کو پھسلنے نہیں دے رہا ہے، حالانکہ وہ کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے. تو کہا کہ اللہ کی رحمتیں تو اس سے کئی درجہ بڑی ہوئی ہے. جب بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ گرتا ہے، ادھر ادھر پھسلتا ہے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی اعانت، اللہ کی توفیق آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے. یہ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارا کام کوشش مجاہدہ کرنا ہے بھائی. لیکن کوشش مجاہدے کا مطلب میں سمجھا کہ ہاں پیچھے اس کا مطلب انسان اپنی ذات پر ظلم کرے، لیکن کوشش ہمارا کام. کتنی کوشش، جتنی کوشش انسان ہو سکتا ہے تو کیا کرے؟ کوشش کرے. انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جی نہیں جاتا ہے. حالانکہ شریعت تو آسان ہے، اوپر میں سمجھا گیا وہ شریعت کتنی آسان ہے. تھوڑی کوشش کرنا ہے، پھر آگے اللہ کا کام ہے. آگے ہمارا کام تھوڑی کوشش کرنا ہے، تھوڑی کوشش کر لے، اللہ کی طرف چلے. انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے صبح میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کے ناک میں پیشاب کرتا ہے. یہ روایت میں آتا ہے. اور محدثین نے دونوں باتیں لکھی ہے، یہ حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں ہے. اس کا ریئلسٹک اس کا معنی ہے
تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ ہاں حقیقی معنی ہے، یہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کان میں اور ناک میں پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور اس کے پاس وہ منتر ہے، وہ میجیکل، اس کا جو اس کے جو ورڈز ہے قرآن حدیث میں نقل کیے ہیں، علیک لیل طویل، کہ جب فجر کا وقت ہو گیا تو آتا ہے اور پھر آرام سے اس کے اوپر تھوڑی سی ٹپکیاں لگاتا ہے، تو رات بہت باقی ہے، علیک لیل طویل 15 منٹ باقی ہے ابھی، 15 منٹ، گھنٹہ نہیں 15 منٹ باقی ہے، تو کہا 7 منٹ کے بعد ہوتا ہوں، 7 منٹ کے بعد کھل دیا، 7 منٹ باقی ہے ابھی، تو باقی 4 منٹ میں تو سنت ہو جائے گی میری، پھر اور پھر جو سلاتا ہے اس کو، پھر وہ سیدھا طلوع آفتاب تک اس کو سلاتا ہے، نماز چھوڑا دیتا ہے اس کے پاس۔ تو یہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان تھوڑی کوشش کرے، اپنے اوپر تھوڑی کوشش کرے، تھوڑی کوشش سے انسان بہت آگے نکل جائے گا، اللہ کی مدد۔ اب تھوڑی سی دل کے اوپر تھوڑا سا بڑا ڈال دیتا ہے کہ 15 منٹ تو ہے، ویسے بھی 7 منٹ کے بعد اٹھنا ہے، اس طرح سے شیطان کو سمجھا تھا کہ 7 منٹ کے بعد تو ویسے بھی اٹھنا ہے، تو اب اسی اٹھ جاؤ، تو پھر اس کے جھانسے میں نہ آتا اور سو جاتا ہے۔ اور ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا فضائل اعمال میں حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، ایک نماز چھوڑنے کا جان بوجھ کر، اگر اللہ معاف نہ کرے تو، یہ بات ہے، اللہ معاف نہ کرے تو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کا گناہ، حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے اس میں لکھا ہے کہ 80 سال جہنم میں جلنا پڑے، 80 سال جہنم میں۔ کوشش کرے انسان، اس حدیث میں ہم سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ انسان کیا کرے، تھوڑی سی کوشش کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، مرید تھے حضرت کے، وہ مان لیں کہ حضرت آپ سے مرید تو ہو گیا ہوں، بیعت تو ہو گیا ہوں، لیکن تہجد میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تہجد میں اٹھنا کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بھائی حکیم تھے نا، حکیم الامت سے، تو ان کو تھوڑا لقب ملا ہے، ٹائٹل ملا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی تجھے کس نے کہا تہجد پڑھنے کے لیے، تجھے کس نے کہا تہجد پڑھنے کے لیے، صرف رات میں اٹھ جایا کرو، آنکھ کھل جائے تو سوتے سوتے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ تو کہا حضرت بغیر وضو کے، تو کہا کہ ہاں، جب آنکھ کھلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، پڑھ کے سو جاؤ۔ یہ بزرگوں کا ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو کیا کرتے تھے، ان کے احوال کو، ان کی خبر لیا کرتے تھے کہ بھائی جس کام کی جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو وظائف دیے گئے ہیں، جو معمولات دیے گئے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کچھ مہینوں کے بعد صاحب آئے کہ بھائی الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، اب ویسے بھی تم اٹھ تو رہے ہو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اب بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، یہ نیا وظیفہ ہے، بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ اب 6 مہینے کے بعد وہ اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ 6 مہینہ چلے، استعداد پیدا کی جا رہی ہے نا، تربیت کی جا رہی ہے۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد آیا، حضرت نے پوچھا کہ میں معمولات، کہا کہ الحمدللہ حضرت آپ نے جیسا بجایا تھا، بیٹھتا ہوں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ اب حضرت نے فرمایا کہ وضو کر کے پڑھ لیا، کیونکہ پہلے تو اٹھنا مشکل تھا نا، اب اٹھنے کی تو عادت بن گئی ہے، اٹھ تو روزانہ رہے ہیں، اب بیٹھ بھی رہے ہیں، اب صرف کرنا کیا تھا، کہا کہ وضو کر لو۔ پہلے دن سے نہیں کہا کہ 4 بجے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، کہ مکتب کے طالب علم کو کہ بھائی نہیں، تربیت پیدا کی جائے، استعداد پیدا کی جائے اس کے اندر، تاکہ اب بیٹھ جائے کرو، وضو بھی کر لیا کرو، وضو کر کے پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ وضو بھی کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جب سال کے قریب 1 سال گزر گیا ان کی ان معمولات کے اوپر، تو اب حضرت کے پاس آنے گیا کہ سورہ فاتحہ کا وضو کے ساتھ پڑھتا ہوں، وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اب وضو بھی کر رہے ہو، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہو، تو اسی سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھ لیا کرو، اسی سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھیں 1 سال کے اندر ان کو کہاں سے کہاں لیا ہے۔ اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد تہجد میں آدھا پارہ بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہوں۔ تھوڑا اپنے دل کے اوپر بوجھ ڈالا تو اللہ کی مدد نے، اللہ کی توفیق نے، اللہ کی اعانت نے اس کا کیسا ہاتھ پکڑا، رحمت خداوندی نے ان کو کیسا پکڑا کہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا تو تہجد میں صاحب۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو بیعت کیا، وہ بیعت کروا دیا، تو بیعت میں وہ کہتے ہیں نا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، کلمہ پڑھواتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں حضرت نے ان کے پاس بلوائی،
تو وہ بیچارے وہ دیہاتی تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بھنگ کا تو ذکر کیا نہیں. وہ بھنگ پیتے تھے, وہ جو نشہ والی جو ہوتی ہے نا, بھنگ یہ کہ حضرت آپ نے تو بھنگ کا تو ذکر کیا نہیں, میں تو وہ پیتا. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بھنگ سے بھی دعا کر لو. لیکن حضرت نے کہا کہ بالکل بند مت کر دینا, بالکل بند مت کر دینا, اتنا جوش میں بھی نہ آتا نا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی پیتے ہو تو اس کا تھوڑا کم کر دو, اس کا 1 کوارٹر کم کر دو, 2 کوارٹر, جتنا کم کر سکتے ہو اتنا کم کرو, لیکن پیتے رہو. اب اس طرح سے ان کو آج تھوڑا کم کروایا, آج تھوڑا کم کروایا, تھوڑا کم کروایا, آہستہ آہستہ ان کی بھنگ چھوٹ گئی. ایک دن وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے چونی لے کر, ہدیہ لے کر. حضرت یہ ہدیہ آیا آپ کے لیے, چونی اس زمانے کی آپ کے پہنی ہوگی, یہ آئے گا سونے کا, وہ پاؤنڈ سمجھ لیجیے. تو وہ چونی لے کر آ گیا, حضرت ہدیہ آپ کے لیے. تو کہا کہ حضرت نے لے لیا, بڑی احترام سے لے لیا. تو کہا کہ پوچھو گے نہیں ہے کس کا ہدیہ ہے؟ تو کہا کہ آپ نے بتایا نہیں. کہا کہ بتاؤ کس کا ہدیہ ہے؟ تو کہا کہ حضرت جو آپ نے بھنگ چھڑوائی, یہ چونی سے میں بھنگ خریدتا تھا, وہ اب یہ چونی بچ جاتی ہے تو میں آپ کے لیے لے کے آیا. تھوڑی سی انسان کیا کرے, تھوڑے انسان اپنے اوپر تھوڑا بول رہا ہے. اس کے اندر یہی کہا گیا ہے, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک بالش کے برابر چلو, پھر میں آگے آؤں گا. یہ اسلام, بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بھی دیکھے تو تربیت کا یہی انداز بتایا ہے کہ بندے کا کام کوشش کرنا. شریعت کی طرف سے ایک دم احکام نہیں آتے ہیں. شراب کو دیکھ لیجیے کہ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی ہے. وہ عرب حضرات جو شراب کے دل دادا تھے, شراب کے بغیر نہ ان کی کوئی مجلس ہوتی تھی, نہ ان کا کوئی ایونٹ ہوتا تھا. یعنی شراب ان کی گٹیوں میں پڑی ہوئی تھی, ان کے رگ و ریشے میں شراب تھی. اب قرآن ایک ہی دن میں شراب حرام کر دیے جاتے, یہ لوگ تو یہ ہو جاتے. اب قرآن کہا کہ شراب کی حرمت کی, وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. پہلے صرف قرآن نے اس کی برائی بیان کی کہ بھائی شراب ہے, اس کے اندر فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. اتنا ہی قرآن نے کہا ہے, فائدہ کم نقصان زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, برائی بیان کی قرآن نے کہ بھائی فائدہ یعنی پیتے رہو, لیکن قرآن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم یہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. پھر بھی علی الاطلاق حرام نہیں ہوئی. پھر دوسرا حکم آیا کہ شراب حرام ہے, کہا کہ نماز کے وقت کم از کم, یا ایھا الذین لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ بھائی کم از کم نماز کے وقت میں چھوڑ دیا, نماز کے وقت میں شراب مت پی لیا کرو, نماز کے وقت چھوڑ دیا کرو. اب استعداد پیدا کی جا رہی ہے ان کے اندر, کمی کروائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اور پھر اخیر میں جا کر وہ شراب کی حرمت کا حکم آیا ہے فجر کے وقت کہ بھائی شراب حرام ہو گئی. اب جو شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے تو مدینے کی گلیوں میں یعنی شراب بہہ رہی ہے, شراب کا سیلاب آ گیا, شراب کا سیلاب آ گیا. جنہوں نے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پارٹی ہو رہی تھی اور شراب کی پارٹی ہو رہی تھی. حضرت نصر فرماتے ہیں کہ میں خود اس شراب کو سرو کر رہا تھا, میں پلا رہا تھا لوگوں کو, اور میں نے کہا کہ بھائی کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اور شراب کی جو حرمت کا اعلان ہوا ہے, تو مٹکے کے مٹکے اور جو مشکی سے چمڑے کے بڑے بڑے جس کے اندر وہ شرابوں کو اسٹور کرتے تھے, اور کاٹ کاٹ کے مدینے کے اندر شرابیں بہہ رہی ہیں. جن کے پیٹ میں, جن کے گلے میں تھی, انہوں نے وامٹ کر کے نکال لی, جن کے منہ تک اٹھائی تھی انہوں نے. سر میں بھائی کوئی پولیس نہیں, کوئی فوج نہیں, کوئی CCTV, کوئی کیمرہ نہیں. اصل میں اس زمانے میں آج میں فرق ہی یہی ہے. آج ہماری ساری محنتیں جو ہو رہی ہے ظاہر پر ہو رہی ہے, ساری محنتیں ہماری ظاہر پر ہو رہی ہے, اندر کے اوپر کوئی محنت. جب اندر سے انسان نہیں بنا ہوگا, اب ظاہر پر لاکھ محنت کرو, آپ کتنی پولیس لگا دو, آپ کتنے کیمرے لگا دو, لیکن اندر سے کچھ نہیں بنا ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ ٹیمپرری انسان کیمرے سے, لیکن وہ تنہائی میں نہیں بچے گا بھائی, ظاہر میں بچ بھی جائے گا. وہ ساری محنت آج ہماری بدن پہ لگی ہوئی, اندر کی مایا بنانے پر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. جب اندر ہی نہیں بنے گا, وہاں اندر کی طرف توجہ کی جاتی ہے کہ اندر سے انسان بنے گا. اب یہ دیکھیں, ایک منادی اعلان کر رہا ہے, ایک منادی اعلان کر رہا ہے, اور ایک اعلان کرنے کے اوپر سارا مدینہ شراب سے خالی ہو گیا. کوئی پولیس آئے, کوئی قاعدہ ان کو بنانا پڑا, کوئی فوج گھر کی تلاشی لینے آئے, کوئی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اندر سے بن گیا, اندر کے وہ انسان محنت کرے. اور ایک مثال آپ دیکھ لیجیے بھائی, پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے اندر آتا ہے کہ بھائی اللہ اطلاع فرمایا کہ بھائی کتوں کو مارو. صحابہ کے ان کے دلوں میں کتوں کی بڑی محبت تھی.
کتوں کو مارنے کا حکم دیا، کتوں کو مارا، صحابہ نے خوب کتے مارے. پھر دیکھا کہ بھائی تھوڑی کتوں کی محبت ان کے دنوں سے کم ہوئی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کالے کتوں کو مارنا ہے. پھر کالے کتوں کو مارنا ہے. پھر جب دیکھا کہ تھوڑی محبت ان کے دنوں سے کم ہوئی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا حکم فرمایا کہ مالی ولی الکلاب، مالی ولی الکلاب، مجھے اور کتوں سے کیا لینے کا ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، تم بھی ایک مخلوق ہو. اب کتوں کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب کتوں کو مارنے کی ضرورت نہیں. تو پہلے سارے کتے، پھر کالے کتے، پھر کہا کہ مالی ولی الکلاب. اب دیکھا کہ جب صحابہ کو اس سے نفرت ہو گئی ہے، ان کی عادت، ان کی لگن اس سے الگ ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، صحابہ کی رغبت ان کے اندر سے کم ہو گئی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور اس وقت کا جب پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتوں کو مارو، کتوں کو مارو، تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ پانی سے اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے رگڑا جائے گا. اس کی جو تھوک کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی. اسی کی امام شافعی قائل ہے، امام احمد قائل ہیں کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیں تو 8 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے سے منع کیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بھائی اگر جس طرح دوسری نجاست 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، کتے کا جھوٹا بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. اسی کے قائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کتے کا پیشاب 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا تو کتے کا لعاب بھی 3 مرتبہ دھونے سے کیا ہو جائے گا؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ بعض لوگوں کا تقویٰ بھی ہوتا ہے، اس کو تقوی کلابی کہتے ہیں. عجیب بات لکھی ہے بھائی، بعض لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے تقوی کلابی، کلابی چھوٹے کام سے، کتے والا تقویٰ. فرماتے ہیں کہ کتا جو ہوتا ہے وہ پورا ناپاک، نجاست کے اندر بیٹھے گا، نجاست کھائے گا، اپنی لعاب کو، اپنے رال کو گراتے ہوئے چلے گا، کہیں بھی بیٹھ جائے گا، بدن بھی اس کا میلا کچیلا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب پیشاب کرے گا تو پیر اٹھا کے کرے گا کہ کہیں پیشاب اور ناپاکی اس کے پیر پر نہ لگ جائے. پیشاب کرے گا تو پیر اٹھا کے کرے گا کہ کہیں پیشاب اس کے. تو کیا کہ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا صبح سے شام پورا حرام میں لگا ہوا ہوتا ہے، سود کے اوپر کاروبار چل رہا ہے، ساری چیزیں ان کی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک چیز طبیعت کے خلاف ہو جاتی ہے تو توبہ استغفر اللہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو کیا یہ تقوی کلابی ہے؟ بھائی تیری تو پوری زندگی اس میں لگی ہوئی ہے اور تھوڑی سی تیری طبیعت کے خلاف کوئی بات آ گئی تو کہا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ حقیقی تقوی ہم پر نصیب فرمائے، تو ہمارے حقیقی اندر کی مایا اللہ تعالیٰ بنا دے. تو فرمایا کہ اس حدیث کے اندر اسی کی طرف کیا جا رہا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے. بندے کا کام کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کوشش کرنا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میری طرف آئے گا، ایک بالش میری طرف آئے گا، نہیں وہ تھوڑی سی کوشش کرے گا. تو علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعداد و کیفیات کے اعتبار سے بندے کے عمل سے دوگنا زیادہ ثواب اس کو عطا فرمائے گی. اس کی کوشش تو تھوڑی ہوگی لیکن اللہ کی طرف سے توفیق جو ہوگی، اللہ کی اعانت جو ہوگی، مدد جو ہوگی نیکیوں کے اوپر چلنے میں، عبادت کے اوپر چلنے میں، وہ جب انسان دیکھے گا. لیکن پہلے ہمارا کام کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. تو حدیث کا ترجمہ ہو گیا، حدیث کی تھوڑی سی کیا ہو گئی تشریح ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہو، مجھے بھی ہم تمام کو کیا کریں گے، عمل کرنے کی توفیق. مسئلہ سن لیجیے کہ ہڈی ٹوٹنے پر جو پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے وہ پٹی کے حکم میں ہے، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. کسی زخم کے اوپر پٹی لگی ہوئی تھی، وون جھا گیا ہے کہ کوئی بھی انجری تھی، اس کے اوپر پٹی لگی ہوئی تھی، تو ابھی اس کا زخم اچھا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی وہ پٹی گر گئی، اس سے پہلے ہی پٹی گر گئی. تو دوبارہ پٹی باندھنے پر اگر دوسری مرتبہ پٹی باندھ رہا ہے تو پھر دوسری مرتبہ اس کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ عذر باقی ہے. جس عذر کی وجہ سے، جس ایکسکیوز کی وجہ سے اس نے وہ پٹی لگائی تھی وہ زخم ابھی اچھا نہیں ہوا ہے. اگر وضو کرنے کے بعد بھی وہ پٹی گر گئی اور دوسری پٹی لگائی ہے تو اس کے اوپر مسح کرنا کیا نہیں ہے،
اثر نو مسا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر زخم اچھا ہو گیا اور پھر پٹی گر گئی یا کھول لی گئی, یا تو خود گر گئی یا انسان نے اس کو کھول دی, تو اب زخم یعنی پٹی کے نیچے کا حصہ دھونا کیا ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. اب اس کا دھونا کیا ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. اور پٹی ہٹنے کی وجہ سے اس کا جو مسا کیا ہوا تھا وہ پچھلے والا مسا کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یعنی کسی انسان نے وضو کیا, اب وضو کرنے کے بعد دوسرے دن اس کا ڈاکٹر کے یہاں امتحان اپوائنٹمنٹ تھا, اس کا پلاسٹر تھا. اب پلاسٹر کے اوپر اس نے مسا بھی کر لیا تھا. اب مسا کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر کے یہاں گیا. اب ڈاکٹر نے اس کی پٹی کو کھول دیا. کیوں کھول دیا؟ کہ بھائی تمہارا ہاتھ اب اچھا ہو چکا ہے. تو اب وہ جو مسا اس نے پچھلے والے وضو میں کیا تھا, اب وہ مسا اس کا باقی نہیں رہے گا, بلکہ اب اس کو نئے سے اسے ہاتھ کو کیا کرنا پڑے گا, دھونا پڑے گا. وہ مسا اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہاں لیکن ابھی اس کا ہاتھ اچھا نہیں ہوا تھا, اپوائنٹمنٹ تھا اس کا, ڈاکٹر نے اس کو صرف ریپلیسمنٹ کے لیے بلایا کہ آپ کی پٹی کو چینج کرنا ہے کیونکہ بہت پرانا ہو گیا ہے. تو چونکہ عذر باقی ہے, تو عذر کے باقی ہونے کی وجہ سے اس کا وہ پچھلا والا جو مسا ہے وہ ختم نہیں ہوگا, وہ والا ویلڈ ہوگا. چلیے دوسرے اللہ